اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 24 رمضان کی ہم سحری کریں گے، اور رمضان اب گزر گیا اور آخری عشرہ چل رہا ہے، اور عشرہ وہ کہ جہنم سے نجات کا عشرہ۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے، اور جو لوگ کوچ کر گئے اس دنیا فانی سے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج بھی ہمارا بہت خوبصورت پینل الحمدللہ میں تعارف کرواتا ہوں، بہت خوبصورت آپ شخصیت ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، عالم اسلام کے معروف عالم دین جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، بلکہ آپ ماشاءاللہ ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ، اور فروغ نعت کے حوالے سے بہت معروف شخصیت آج ہمارے پروگرام میں آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی، جناب اشرف رشید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے یاد کیا۔ جزاک اللہ۔ بزم عقیدت میں آپ تو خود ماشاءاللہ اینکر بھی ہیں، بہت اچھا بولتے بھی ہیں، اچھی نقابت بھی کرتے ہیں محفلوں میں، مگر اس وقت آپ کو ماشاءاللہ بڑھتے ہوئے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ آپ کی محبت۔ ایک اور فروغ نعت کے حوالے سے ایک اور بہت معروف شخصیت ماشاءاللہ آپ سید سادات، میرے لیے خوش نصیبی کہ آپ میرے اس پینل میں شریک ہوئے ماشاءاللہ، جناب غیور الحسن شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم عقیدت۔ عالم اسلام کے معروف نعت خواں اور مختلف چینلز پر آپ ان کو سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں، جناب بدر منیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بدر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بے پایا کرم دعائیں آپ کی۔ میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں آپ۔ جی۔ اللہ سارے آدھی گل بنوندا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو ہاں اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو ستے ہوئے لکھ
جگاندا اللہ ہاں ستے ہوئے لیکھ جگاندا بڑا اللہ کر تو مینو کر تو مینو کر تو مینو یاد میں تینو یاد کراں 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 وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ وہ سب کو پالتا ہے اللہ بہت بڑا ہے وہ سب کو پالتا ہے اللہ بہت بڑا ہے خلقت کو دے رہا ہے ہم سب کو دے رہا ہے اللہ بہت بڑا ہے پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ساریاں دی گل بناوندا ماشاءاللہ بدر منیر صاحب بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ آپ نے بارگاہ رب العزت میں پیش کی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ ایسے ہی حمد و ثنا کرتے رہیں ماشاءاللہ علامہ صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کل تو علامہ صاحب آپ بہت جوشیلی خطابت آپ نے فرمایا ماشاءاللہ اچھا وہ پروگرام میں نے جا کے دیکھا دوبارہ جی ہم نے تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں کہی تھی وہ تو عدم برداشت ادھر سے ہی ہوا جہاں سے کہا گیا کہ برداشت کرنا چاہیے ہاں ماشاءاللہ چلنے اچھی گفتگو ہوئی آج ہم کریں گے کہ فروغ نعت کے حوالے سے اور نعت خوانوں کے مرتبے کے حوالے سے جی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بدر منیر صاحب میں بڑی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کی منقبت ہم پیش کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بہت شکریہ جناب شہزاد صاحب اور بڑے اہم نکتے کی طرف توجہ دلانے کا میں نے آپ کے سامنے جو سورہ ضحیٰ کی چند آیات طیبات پڑھی ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جب یہ سوال ہم سے کیا کہ نعت خوانوں کے بارے میں اور جو لوگ حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں آپ کی توصیف بیان کرتے ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ میں اور آپ کیا بیان کریں یا پھر نعت کونسل چلانے والے لوگ بیان کریں یا کوئی بھی نعت خواں جس کے اندر صلاحیت ہو کیا بیان کرے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی توصیف تعریف سبحان اللہ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر آپ کو 500 آیات طیبات ایسی آپ کو ملتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی کا ذکر کیا ہے یعنی جو چیز آپ نے کرنی ہے اور جس چیز سے آپ نے رکنا ہے باقی پہلے انبیاء کرام کی تعریفیں ہیں ان کے واقعات ہیں ان کے قصص ہیں ان کی امثالیں ہیں
اور باقی میرے آقا علیہ السلام کی توصیف ہے، آپ علیہ السلام کے چہرے کی باتیں ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں جہاد کرتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے سم جب زمین پہ ٹکراتے ہیں تو اللہ نے تو اس کا بھی ذکر کیا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یہ جو مشہور آیت ہے پڑھی جاتی ہے، اکثر ائمہ کرام پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا کہ چلیں ہمارے درود پڑھنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں تو مطلب سمجھ میں آتا ہے، مگر اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، فرمایا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جناب والا نعت خوانوں کے متعلق، تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حسان بن ثابت، اے حسان بن ثابت، اجب عنی اللہم ایدہ بروح القدس۔ یہ کفار میری جو حجب کرتے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری طرف سے جواب دو، جبریل امین آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ شخص کے جس کا دل خالصتاً اس بات کے لیے ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف توصیف بیان کرے، اسے نہ کسی سیٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی نعت کونسل کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، کیونکہ اچھا اور مخلص جو نعت خواں ہے، نعت کو نعت سمجھ کے پڑھتا ہے، جبریل امین آج بھی اس کی مدد اور اس کی نصرت کر رہے ہیں۔ جہاں تک نعت مصطفیٰ کا تعلق ہے تو نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، جب ساری دنیا مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی ثناء محمد ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف جو ہے وہ رحمان فرما رہا ہوگا۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اگر آپ مجھے تھوڑا سا اجازت دیں، میرے آقا علیہ السلام نے خود بھی اپنے غلاموں کے اشعار پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میں اس کا اسکرین شاٹ بخاری شریف سے لے کے آیا کہ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ السلام نے پتھر باندھے، دو اپنے پیٹ مبارک پر، شکم مبارک پر، اور اس حدیث کا باب یہ باندھا امام بخاری نے کہ خندق کھودتے ہوئے، مٹی کو منتقل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پڑھ کے آ رہے تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حمدیہ اشعار پڑھ رہے تھے، جو کہ گاہے بگاہے میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں تو آپ اس کی ابتدا جو ہے پروگرام کی اسی سے کرتے ہیں، جیسے بدر منیر صاحب نے بڑے اچھے پڑھے، تو میرے آقا علیہ السلام کیسے پڑھ رہے تھے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینتن علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنتن ابینا۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ ثم یمد صوتہ بآخرها، نبی علیہ السلام جب یہ پڑھتے ہیں نا مہتدینا، آپ علیہ السلام اس کو کھینچتے، آواز کو بلند کرتے، اس کا معنی یہ بنتا ہے اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، اے اللہ ہمارے اوپر سکون کو نازل کر، اور جب کفار سے ہم ملیں تو ہمارے قدموں کو ثابت بنا، فرمایا کہ جب وہ بغاوت کریں تو ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما، اور جب وہ ہمارے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں تو فرمایا کہ اے اللہ ہم منکر ہو جائیں ان کے فتنوں سے۔ اور ایک موقع پر بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ نعت خواں جو نعت کو نعت سمجھ کر پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ سے، یہ کافر میری حجب کرتے ہیں، آپ ذرا جواب دیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا خیال کرنا کہ میرا خاندان بھی انہی میں سے ہے، یہ قریشی ہیں اور میں بھی قریشی ہوں، خیال کرنا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اشعار کہتے ہوئے آپ کے نسب پاک کو ایسے نکالوں گا جیسے گوندے ہوئے
آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، یعنی آپ کی میں تعریف کروں گا اور باقی کفار کی جو ہے میں حجب کروں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شہزاد بھائی کہ نعت خواں کو نعت پڑھنے سے پہلے اپنے کلام پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا کلام جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ کی توصیف اور نعت بیان کر رہا ہو اور کافروں کے دلوں پر وہ تلوار کی مانند چل رہا ہو۔ اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں، حسان بن ثابت کے کلمہ نعت پڑھیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، اما عائشہ بھی آپ کی نعت خواں تھی، ان کی نعتیں پڑھیں، حضرت رومی کی نعتیں پڑھیں، حضرت عبد الرحمن جامی کی، اور سب سے بڑھ کر چونکہ ہم ہندوستان میں پھر بٹوارہ ہو گیا تو ہم اردو دانے، ہماری قومی زبانیں، شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی نعتیں پڑھیں، اور جناب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نعتیں پڑھیں، اور پھر ایسے نعت پڑھیں کہ جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی ایک نعت میں لکھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور پھر میں اپنے جو نعت کونسل کے ارکان ہیں ان سے گزارش کروں گا قوم کے بچوں کو یہ سکھائیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اصل میں تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، یہ اس کی تفسیر ہے۔ تو آپ نعت پڑھتے وقت یہ خیال کریں کہ آپ کی نعت جو ہے وہ قرآن کی اردو زبان میں ترجمانی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب اشرف رشید صاحب۔ سنیے آپ علامہ صاحب کی گفتگو۔ بہت خوبصورت اشرف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ فروغ نعت کے حوالے سے کب سے کام کر رہے ہیں؟ ویسے تو میں 1985 سے، ماشاءاللہ، لیکن باضابطہ میرے گھر پہ جو پہلی محفل ہوئی، آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ سب سے پہلی محفل کا آغاز ذوالفقار بھائی نے کیا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور ذوالفقار بھائی کو میرے گھر پہ لانے والی شخصیت جو تھی وہ ادیب رائے پوری صاحب واہ تھے، واہ واہ، کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بچہ ہے اور بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، میں نے اسے لیاقت آباد میں سنا، بہت دل خوش ہوا، یار تم 5-10 آدمیوں کو بلاؤ اسے سننا ہے۔ تو ادیب صاحب کے حکم پہ میں نے اپنے گھر کے اندر ہی ویسے ہی ایک فرضی سا اہتمام کیا، اور ذوالفقار بھائی پہلی مرتبہ 1999 میں میرے گھر تشریف لائے، تو بلکہ 95 میں شاید، تو اس کے بعد پھر 2000 میں باقاعدہ میری محفل کا ماشاءاللہ ہر سال آپ کی محفل ہوتی ہے؟ الحمدللہ 24 سالانہ محفلیں ہو چکی ہیں، اور ابھی جو آخری محفل تھی وہ 12 مارچ 2022 کو ہوئی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ 2-3 محفلوں میں تو آپ بھی شریک ہو چکے ہیں۔ جی میری بھی شرکت ہوئی ہے ذوالفقار بھائی کے ساتھ۔ اچھا اشرف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ پاکستان کی معروف ایک شخصیت ہیں نعت کے حوالے سے، اور آپ کی محفل میں پاکستان کے معروف نعت خواں آتے ہیں، کوئی ایسا نعت خواں جو آپ کے پلیٹ فارم سے اللہ نے جس کو عزت بخشی ہو، جس کو آپ نے پروموٹ کیا ہو؟ ابھی شہزاد بھائی کوئی 2-3 مہینے پہلے میں نے خود یہ سوچا کہ کتنے نعت خواں اب تک آئے، تو میں نے 2000 سے لے کے اور 2021 تک، اس وقت 22ویں محفل نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ان نعت خانوں کی ایک فہرست بنائی، اور ہر نعت خواں کو ایک دفعہ ہی کاؤنٹ کیا، یعنی کہ قاری وحید ظفر صاحب میرے ہاں 16 سال آتے رہے، لیکن میں نے ان کی شرکت کو ایک کاؤنٹ کیا کہ ایک قاری وحید ظفر، ایک فصیح الدین سہروردی، ایک ذوالفقار علی حسینی۔ اس ترتیب سے جب میں نے کاؤنٹ کیے تو الحمدللہ 123 نعت خانوں نے میرے پلیٹ فارم سے اب 2021 تک پڑھا، اور 2022 کے بعد اب یہ تعداد 132 پہ پہنچ گئی ماشاءاللہ۔ تو 132 نعت خانوں کو الحمدللہ مجھے دعوت دینے کی، ان کی شرف میزبانی کا اللہ نے مجھے اعزاز بخشا، اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غیور شاہ صاحب میں آپ سے بات کروں گا، آپ ماشاءاللہ بزم محبان مصطفیٰ کے عہدیدار بھی ہیں، اور بہت معروف آپ کی تنظیم تھی ماشاءاللہ، بہت کام کیا فروغ نعت کے حوالے سے۔ غیور شاہ صاحب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن پر اور مختلف چینل سے بڑے بڑے نعت خواں آتے ہیں، صدیق اسماعیل، قاری وحید ظفر قاسمی، جو بڑے بڑے نام ہیں جن کو ہر محفل میں انوائٹ کرتے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم نیچے دیکھیں تو بہت اچھے پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، خوش الہانی کے ساتھ خوبصورت انداز میں، ہم ان کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بزم محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ نئے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروموٹ کیا ہے۔ بہت سے ثنا خوان ہیں جس میں ماشاءاللہ ذوالفقار علی حسینی صاحب بھی ہیں، 94 سے میں تقریباً سے وابستہ رہا ہوں، اور 96 سے میرے مرکزی پروگرام کنٹینیو رہے ہیں 2012 تک غالباً، اور ہر پروگرام میں تقریباً ذوالفقار علی حسینی ہمارے تک شریک رہے ہیں، اور بڑے تمام ثنا خوان
میں بھی آپ کی محفلوں میں آیا ہوں، جاوید مرغوب صاحب بھی جب حیات تھے تو بڑی محفل عظیم الشان محفل ہوتی تھی. آپ خود بھی ہر محفل میں تقریباً اپنا ظفر سے صاحب کے ساتھ آتے رہے ہیں. تو ہم نے تو تقریباً کوشش کی ہے کہ نئے نئے سراخان کو پروموٹ کرتے رہیں اور کرتے رہے ہیں. جس طرح ہم دبئی میں سالانہ پروگرام کرتے رہے ہیں تو ہم ہمیشہ جتنے بھی بڑے سراخان ہیں ان کو لے جاتے تھے اور ساتھ میں ایک دو نعت خوان نئے لے کر جاتے تھے تاکہ ان کو پروموٹ کیا جائے. تو یہ تو ہمیشہ بزم محبان مصطفیٰ نے ہمیشہ نئے نئے سراخان کو پروموٹ کیا ہے، جس میں بہت سے سراخان ہیں. محمود حسن اشرفی ہیں اور یعقوب نقشبندی ہیں، یہ فیصل نقشبندی ہیں اور بہت سے سراخان اس طرح ہیں جن کو ہم نے پروموٹ کیا ہے. یہ تو ماشاءاللہ ہو گئے نا، ماشاءاللہ فیمس ہو گئے، مشہور. اب مزید یہ اب جو نئے جو آئے ہاں ان کو بھی ہم کر رہے ہیں. مثال طور پہ ابھی حافظ مظہر اشرفی ہیں، یہ بالکل کم سن تھے جب ہمارے پاس آتے تھے. اسی طرح اور بہت سے سراخان ہیں جن کو پروموٹ کر رہے ہیں. مرکزی پروگرام چونکہ ابھی تقریباً 2012 سے نہیں ہو رہے ہیں، جب سے یہ ملک کے حالات ایسے ہوئے ہیں، اجازت نہیں ملتی، تو اس وجہ سے ویسے جتنے بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں سالانہ یا اس میں ہماری بزم محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہماری ایک بزم ہے نئے سراخان کی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی گلشن اقبال. اس میں جتنے سراخان ہیں یہ سب آ رہے ہیں اور ہم تقریباً سالانہ یہ اپنا میلاد النبی کے مہینے میں تقریباً 53 پروگرام کنٹینیو ہم نے کیے ہیں. اس میں تمام سراخان تقریباً آتے رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات، یہ ہمارے اشرف رشید صاحب ہو گئے، غیر الحسن شاہ صاحب ہو گئے، یہ ماشاءاللہ روزانہ رات کو کسی نہ کسی محفل میں آپ کو ملیں گے. بہت اچھی بات ہے. یعنی کسی نہ کسی محفل نعت میں آپ کو ملیں گے. اب یہ تو جواب یہی دیں گے کہ ان کو کیا مزہ آتا ہے، کیا محفلیں، کیا لوٹتے ہیں وہاں جا کے. اگر صحیح معنوں میں کیا لوٹتے ہیں وہاں جا کے آپ؟ کیا ایمان کا حصہ ہے اور اس سے لذت ملتی ہے. ہاں دیکھیے نعت خوانی جو ہے یہ ہمارے علماء کہتے ہیں اور اس پر بہت بعضوں کا سخت رویہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، ٹھیک ہے، مستحب عمل ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ عشق کی وہ حرارت ہے جو آپ کو آقا کے در تک پہنچا. واہ 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 واہ. جب آپ اس حرارت کی اس میں تپش میں وہاں پہنچتے ہیں تو جب آقا کے در پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ سنوار دیتے ہیں. واہ واہ واہ. فرائض کی طرف، سنتوں کی طرف، نوافل کی طرف. تو نعت خوانی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت پہ دستک دینے کا نام ہے. اب یہ دستک جو ہے وہاں ادب کا تقاضا ہے یہ آنسوؤں سے دی جائے، یہ پلکوں سے دی جائے، یہ دل کی دھڑکنوں سے دی جائے، مہکتی ہوئی سانسوں سے دی جائے. اور یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں نعت خوانی میں. اور ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ نعت خوانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو علماء موجود ہیں، ہمارے اکابرین موجود ہیں، لیکن ادیب صاحب نے اس کا ایک ضابطہ بتایا کہ ادیب صاحب دیکھیے کس منزل پر تھے اور ذوالفقار بھائی کے اساتذہ میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھکاری، ان کا سوالی، ان کا ثناخواں، ان کا گدا. اللہ صرف ثناخواں نہیں ہوں، ان کا بھکاری، ان کا سوالی، ان کا ثناخواں، ان کا گدا. صرف ادیب نہ بولو مجھ کو، ایک ہی میرا نام نہیں. واہ 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 واہ. اور پھر ادیب صاحب کا جو ایک کلام منظر عام پہ آیا ان کی حیات کے بعد جو شائع ہوا، خوشبوئے ادیب، میں نے اس میں ایک شعر پڑھا تو کمال کا ادیب صاحب نے ضابطہ دیا کہ ان کے در سے کیا نہ پایا تجھ سے آسین اے ادیب. واہ واہ. ان کے در سے کیا نہ پایا تجھ سے آسین اے ادیب. عشق، آنسو، غم، ادب، احساس اور انداز بیان. واہ 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 واہ. کیا تو نعت خواں کے پاس اگر یہ دولت ہے، جیسا کہ ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا کہ نعت خواں جو ہے قرآن کی ترجمانی کرتا ہے. میں ایک بات آپ کی اجازت سے اس میں آج کے چونکہ آپ کا موضوع فروغ نعت ہے، میں اس لفظ پہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی اچھے خوبصورت پلیٹ فارم پہ ایک اردو کا طالب علم ہوں، اس حوالے سے میں اس کی وضاحت کروں. یہ لفظ فروغ نعت جو ہے دو معنوں میں ہے، ایک منفی اور ایک مثبت. منفی یہ ہے کہ ہم کون ہیں نعت کا فروغ کرنے والے. اللہ اکبر. کہ نعت کا فروغ تو اس وقت ہوا جب میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ اکبر. اللہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بلند کرنے والی ذات اتنی بلند ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ میرا رب کتنا بلند ہے. اور جب وہ کسی ذکر کو بلند کرے تو اس بلندی کا کیا عالم ہوگا. واہ واہ. اور پھر جب وہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرے تو اس محبوب کی شان کیا ہوگی. تو ہم تو اس بلند ذکر جس کو ہم سایہ رحمت کہتے ہیں، ہم تو اس کے سائے میں جمع ہوتے ہیں. ہمارے غیر الحسن شاہ صاحب ہیں، بزم محبان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور ہمارے دوست مرحوم جن کا آپ نے ذکر کیا جاوید مرغوب صاحب
बज़्म मुहिब्बान मुस्तफ़ा हुई और हमारे दोस्त डॉक्टर हबीब बेग चुगताई साहब की बज़्म बहरान मुस्तफ़ा है, हज़रत हसन नात कौंसल, और ख़ास तौर पे इन सबको मेरे रब ने मुंतखब किया है ना, इन सबको रब ने मुंतखब किया। इन्होंने सिर्फ ये किया, फ़रोग़ नात के लिए कुछ नहीं किया, जो नात का फ़रोग़ हो चुका था उसके साए में इन्होंने भटके हुए लोगों को हिस्सा ले लिया अपना भी माशाअल्लाह। कि ताश न खेलें हैं, सिगरेटें ना पिएं, होटलों पे ना बैठें, आए एक महफिल हो रही है और ये दावत यही होती थी, आओ मिलकर अहमद मुख्तार की बातें करें। वाह 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 वाह। आओ मिलकर अहमद मुख्तार की बातें करें, बंदगाने इश्क हैं सरकार की बातें करें। जनाब बदर मुनीर साहब, हुजूर की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में हदिया नात। अशरफ रशीद साहब ने बहुत ही प्यारी बात से बहुत प्यारी नात पेश कर दी। तो आइए, ये जो गुलदस्ता सजा हुआ है, अल्लामा साहब ने फरमाया, शायर कहते हैं, सब नज़ारे हुजूर आप के हैं, सब नज़ारे हुजूर आप के हैं, चांद तारे हुजूर आप के हैं, सब नज़ारे हुजूर आप के हैं, शद्दामता ज़ेदा ज़बरा सब शान तेरी विच आया, आमालों का खबर न काए, ते खासा रमज़ान पाया, सब नज़ारे हुजूर आप के हैं, सब नज़ारे हुजूर आप के हैं, चांद तारे हुजूर आप के हैं, सब नज़ारे हुजूर आप के हैं, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, 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 जब इशारे हुजूर आप के हैं, सब नज़ारे हुजूर आप के हैं, ओदी दिल नो तांग बथेरी है, जिदी अज़लो शान उचेरी है, रब्बा वसले दे विच की देरी है, अज सिख मित्रा दी वधेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, ओनू हस्ती दा उनवाना खा, रब सच्चे दा कुरआन खा, नाले अखियां दा कुरआन खा, सच आखा ते रब दी मशाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, ओदे हाथ मुहार ज़मानी है, ओदी दो जग थे सुल्तानी है, इत्थे गुम अगले इंसानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, की जिन्नो बशर की शाह गदा, दिख जिस भी नज़ीरा शान गदा, उठे होश ते मुँह बोल उठे, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे तेरे सना मुश्ताक कियां, किथे जालड़ियां, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों को खौफ क्यों होगा, अब गुलामों
اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ہاں سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بارگاہ رسالت میں ہدیانات پیش کی جناب بدر منیر صاحب نے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشرف رشید صاحب، غیر الحسن شاہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر روز حضور کی محفلوں میں مصروف ترین رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور روحانیت کو پاتے ہیں، حضور کی ثنا کو سنتے ہیں اور نعت خوانوں کو سماعت کرتے ہیں، ان کو داد دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا غیر الحسن شاہ صاحب کو اچھا سا میسیج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ بالخصوص نوجوان ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو آج کل جو معاشرے میں جیسے معاملات ہو رہے ہیں، ظاہر ہماری بزم نے پوری کوشش کی کہ ان معاملات سے دور رہا جائے۔ جی بہر اس میں جتنے بھی ہو سکے عقیدت اور محبت کو شامل رکھیں، ریاکاری کو اس سے دور رکھیں، بہت اچھی بات۔ خصوصاً دل کی گہرائیوں سے اپنے پیارے محبوب کا، اللہ کے محبوب کا ذکر سنیں ماشاءاللہ، تاکہ آپ روحانی غذا حاصل کر سکیں۔ سبحان اور ہم نے تو یقین کیجئے بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ میں خود بھی صلاح خان ہوں جی جی ماشاءاللہ، اور بڑی عقیدت اور محبت سے پڑھتے ہیں، جس وقت ہم نعت پڑھتے ہیں یقین کیجئے ہماری جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ صرف گنبد خضرا ہوتی ہے، واہ واہ، اور یقین کیجئے کسی وقت بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو ہے آج کی غذا مل گئی۔ اللہ، تو ہم ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نوجوان ہیں ان سے درخواست یہی کریں گے کہ انتہائی عقیدت اور محبت سے اس فیلڈ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے لیے روزگار کا معاملات بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم برکت خود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ثنا خوانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نوازا ہوا ہے، ہمیں کوئی روزگار کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، سب سرکار دو عالم شمس کے صدقے سے، اور بزم محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فیض ہے، ہمیں اس کا بہت فیض ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم خوشحال ہیں۔ تو ہم ثنا خوان سے خاص طور سے نوجوانوں سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اس میں اپنی ثنا خوانی میں عقیدت کو بھرپور شامل کر فرمائیں، ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کے دین اور دنیا کی بھلائیں آپ کو ملیں گی۔ اور خلوص اس سے اور محبت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض کی ہیں، یعنی 5 وقت نماز ہے، وہ جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی ماشاءاللہ۔ اشرف رشید صاحب کو اچھا سا میسیج دیں۔ میسیج آپ کا پلیٹ فارم اتنا خوبصورت ہے، اور یہاں جو آپ کا پلیٹ فارم ہے یہ خود ایک میسیج ہے۔ جی ادب یہ ہے، گفتگو یہ ہے، علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کی، روزانہ اچھے اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اعجاز رحمانی کا ایک شعر ہے کہ معیار ذات سید ابرار ہی رہے، واہ 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 واہ، معیار ذات سید ابرار ہی رہے، جب بھی کسی اصول کی تعریف کیجئے، واہ واہ، اچھائیوں کی آخری تعریف ہے یہی، اللہ کے رسول کی تعریف کیجئے۔ واہ واہ واہ، لیکن ہو یہ رہا ہے ہر آدمی اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، ہمارے اندر خوشامد کا اور اپنی تعریف سننے کا جذبہ اتنا غالب آ گیا ہے، اور اوپر سے سوشل میڈیا نے اس کے اوپر جو شہرت کی چادر ڈال دی ہے کہ لوگ حضور کے ذکر کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی شخصیت کو ترجیح دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور افسوس کی بات یہ ہے شہزاد بھائی، پہلے ہم بچوں کو سمجھاتے تھے مسجد میں کہ بیٹا ادب سے بیٹھو، یوں بیٹھو،